السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے تمام انبیاء اور رسول کے لیے۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے باقی بچے ہوئے دنوں میں سے صرف آدھے ہی دنوں میں تفسیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دن تفسیر ہوتی ہے، دوسرے دن حدیث جبریل کی شرح ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ چند مخصوص آیات اور صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت آج آپ کے سامنے سورہ حجرات کی چند ابتدائی آیات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک مدنی سورت ہے اور بنیادی طور پر اس کے اندر زندگی گزارنے کے آداب، اخلاق اور سلوک پر گفتگو کی گئی ہے۔ زندگی کے آداب اور اخلاق پر گفتگو کی گئی ہے، جہاں اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں، وہیں سماجی زندگی سے متعلق، آپسی زندگی سے متعلق بہت سے اخلاق، آداب اور اسلامی طور طریقے بیان کیے گئے ہیں، جنہیں اختیار کر کے ایک انسان دنیا اور آخرت میں امن کی، سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے اور ایک معاشرہ سکون کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس میں شروع میں اللہ رب العالمین نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعد میں سماجی اور معاشرتی زندگی کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ترتیب سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کا اخلاق، اس کا رویہ اور اس کا برتاؤ اسلام کی نظر میں اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جبکہ اس کا طور طریقہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر ہو۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ دینی لحاظ سے بالکل خالی ہونے کے باوجود بلکہ دینی لحاظ سے اتنے زیادہ برے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اتنے ہی زیادہ وہ شریف، اتنے ہی زیادہ بااخلاق سمجھے جاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے اور سماج میں ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جنہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ ملاقات کریں گے تو بڑے اخلاق کے ساتھ ملیں گے، دنیاوی لین دین اور معاملات میں بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے اکثر ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ فلاں لوگ یا فلاں جماعت یا فلاں مسلک کے لوگ یا فلاں مذہب کے لوگ بڑے بااخلاق ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اخلاق و آداب ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آداب و اخلاق بتا کر اشارہ کر دیا کہ دنیاوی معاملات میں انسان کتنا ہی ایماندار، کتنا ہی بااخلاق، کتنا ہی بلند کردار کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ، سب سے بڑے محسن کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو حقیقت میں وہ بااخلاق نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے معاشرے کا ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہو، لیکن دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرے، تو جو آدمی اس کے گھر کے حالات کو جانتا ہوگا
کیا اس کی باہری زندگی کی بنیاد تو اس کو بااخلاق سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھے گا. وہ ظاہری چیز ہے، وہ دکھاوا ہے. حقیقت وہ ہے جو اس کے گھر کی زندگی ہے. ایسے ہی جو آدمی اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، بدسلوکی، بدخلقی کر رہا ہے، حقیقت میں اس کے اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. بعض دفعہ ہم لوگ ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر کے، ظاہر چیزیں دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا با اخلاق ہے. اور اسی سے بات معلوم ہوئی کہ ہر وہ آدمی جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ دنیاوی زندگی میں کتنا ہی بااخلاق کیوں نہ ہو، اسلام کی نظر میں اس کے کسی اخلاق کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں. اس کے مقابلے میں اس کے الٹا اگر ہو جائے کہ ایک آدمی اللہ اس کے رسول کے ساتھ بڑا بااخلاق ہے، یعنی اس کے عقائد درست ہیں، اس کے اعمال درست ہیں، اس کی زندگی مسجد سے اور اللہ کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ ذرا بدخلقی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاق رویہ رکھتا ہے. اگرچہ یہ بات بھی اپنے آپ میں درست نہیں ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی صورتحال کے مقابلے میں یہ غنیمت ہے. پہلی صورتحال کیا تھی؟ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے. اس سے تو غنیمت ہے کہ ایک انسان کم سے کم اللہ اس کے رسول کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ آداب بیان کیے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے پہلے بھی بات گزری کہ جہاں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، وہاں خاص ہم لوگوں کو پکار رہا ہے، مسلمانوں کو پکار رہا ہے. اب کچھ ایسی بات کہنے جا رہا ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس سے یا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا یا کم سے کم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص لوگوں کو پکارا ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پکارتا ہے، بیٹا کہہ کر کے. بیٹا کہہ کے پکارنے کا معنی یہ ہے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ میری بات مانو. ایسے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، ہم سب کو مخاطب کیا اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر لینے اور جان لینے کے بعد ان تعلیمات سے آگے نہ بڑھو. یعنی اسلام کے بارے میں، عبادات کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل جانے کے بعد اب اپنی جانب سے دینداری کرتے ہوئے، دینداری دکھاتے ہوئے اس سے آگے کوئی نیا عمل نہ کرو. جو بتا دیا گیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ وہی آگے بڑھنا ہی اصل میں بدعت ہے. کیونکہ ہم سب امتی ہیں اور امتی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ نقش قدم کی پیروی کرے، آپ کے نمونے کو فالو کرنے کی کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یعنی یہ معاملہ آسان نہیں ہے، ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اطاعت اور تابعداری کا جذبہ رکھو اور ہمیشہ چوکنے رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرنے کا جذبہ رکھو، پیچھے پیچھے چلنے کا جذبہ رکھو، کوئی نیا کام ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو. فقط کفیتم، اس لیے کہ جو باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو اعمال ہم تک پہنچے ہیں، وہ کیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادات، اخلاق، کردار، ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، وہ باتیں جو بتا دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ اور وصول تھا اور ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے، ہم کو کچھ اور زیادہ کرنا ضروری ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے جس سے ان کے لیے نجات تھی، اتنا ہی مل جانے سے ہمارے لیے بھی نجات ہے۔ تو جب اتنا ہی کرنے سے نجات ملنے والی چیز ہے، مل سکتی ہے، تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب باتوں کو سننے اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا ایک پس منظر بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، ان کا قافلہ آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کسی قبیلے کا کوئی قافلہ آتا تھا اور واپس جانے لگتا تھا تو آپ اس قبیلے کا کسی کو سردار بنا دیا کرتے تھے، اس قبیلے کا یہ سردار ہے۔ اتفاق کے بعد یہ مشورہ ہونے لگا کس کو سردار بنایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا نام پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے شخص کا نام پیش کر دیا۔ اب صحابہ تھے تو بہرحال انسان، انسانی فطرت ضرور پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ حضرت عمر نے ہماری مخالفت میں دوسرے کا نام پیش کیا اور بردستہ کہہ دیا، عمر تم نے میری مخالفت میں بات کہی ہے، تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، میں نے جس کا نام پیش کیا ہے اس کے علاوہ تو کسی دوسرے کا نام پیش کر کے میری مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ اصل میں صحابہ کی جو زندگی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل کیسے ہے؟ آپ کی زندگی میں صحابہ کے ذریعہ ایسے کچھ کام کروائے گئے، اللہ تو حالات کو جانتا ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ایسے کچھ کام کروائے کہ ہر دیندار آدمی اس کے ذریعہ سبق لے سکے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی کمیٹی ہے، تنظیم ہے، یا گھر میں گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز پر چرچا ہو رہی ہے، بات چیت، رائے مشورہ ہے، باپ کی رائے کچھ اور ہے، بیٹے کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی کچھ اور ہے، شوہر کی کچھ اور ہے، والدین کے کچھ اور ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آوازیں بھی اونچی ہو سکتی ہیں اور ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ ہماری مخالفت میں اس شخص نے بات کہی ہے، جیسا کہ صحابہ کے درمیان واقعہ پیش آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے تو عمر نے رائے پیش کی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فوراً ٹوک دیا کہ تم میری مخالفت میں کہہ رہے ہو۔ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ کی مخالفت میں ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہماری یہ رائے تھی، ہم دوسرے کو بہتر سمجھ رہے تھے۔ تو رائے کا اختلاف اصلاً برا نہیں ہے اگر نیتوں کا اختلاف نہ ہو۔ کسی مسئلے میں نیت اگر درست ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں نہیں جانا چاہتا آدمی، پارٹی بندی نہیں کرنا چاہتا، مخالفت نہیں کرنا، تو رائے کا تو اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ رائے کا اختلاف ایک نیچرل چیز ہے۔ جیسے ہمارے الگ الگ سر ہیں، ایسے الگ الگ دماغ ہیں، الگ الگ سوچنے کی صلاحیت ہے۔ تو جب چند لوگ بیٹھ کر کے کسی معاملے پر مشورہ کریں گے تو ضروری ہے کہ رائے کا کچھ تو فرق آئے گا۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہو بالکل ایک ہی جیسی سوچ سب لوگ رکھیں، ایک ہی چیز کو سارے لوگ بہتر سمجھیں، ضرور کچھ نہ کچھ فرق آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی طرح کا مشورہ ہو رہا ہے اور اس مشورے میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے، ہم اختلاف سے بھاگتے ہیں نا، کہنے اگر اختلاف نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ایک شخص نے ایک بات کہی اور سب نے فوراً اس کی تائید کر دی، تو صرف اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس مشورے میں بیٹھے لوگ سارے کے سارے لوگ بے عقل ہیں، ان کے پاس سوچنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک آدمی نے کوئی بات کہی، سب نے اس نے جی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ ان کے اندر خود سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، یا تو بے عقل لوگ ہیں،
اور یا تو وہ دیانت دار لوگ نہیں ہیں، ایماندار لوگ نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو ہماری مخالفت ہو جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، ہے نا، لوگوں کو اپوزٹ لگنے لگے گا۔ حالانکہ مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کا تقاضا یہ تھا کہ جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ پیش کریں، ہر آدمی کو حق ہے، اسی لیے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہوگا کہ بے عقل لوگ نہیں ہوں گے، امانت دار لوگ ہوں گے، اور کوئی مشورے کی مجلس بیٹھے گی چاہے گھر میں یا گھر کے باہر، تو وہاں رائے کا اختلاف ضروری ہے۔ رائے کے اختلاف ہی کو سامنے لانے کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اختلاف کا مطلب الگ الگ رائے آ جائے کسی مسئلے پر، کوئی کام کرنا ہے اس مسئلے میں الگ الگ رائے آ جائے، اور جو گارجین ہے، ذمہ دار ہے، وہ ساری رائے سامنے رکھ کر کے ایک بہتر نتیجہ نکال لے جائے، اسی لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بنو تمیم میں کس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری تھی، عمر فاروق کی رائے دوسری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نقیل اعتراض نہیں فرمایا کہ الگ الگ رائے آپ لوگوں کے اندر کیوں پائی جا رہی ہے۔ لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ان دو بڑی شخصیتوں کی آواز بلند ہو گئی، تیز تیز بولنے لگے۔ ابن ابی ملیکہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امت کے دو بہترین لوگ ایسے الجھ گئے کہ لگ رہا تھا کہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ گئے، آوازیں تیز ہو گئی دونوں لوگوں کی۔ اب صحابہ کرام اور صحابہ میں بھی سب سے بلند پائے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح سے بلند آواز سے بات کرنے لگے، یہ آپ کی شان کے خلاف تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ چنانچہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تھے تو اس قدر آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو، آواز تمہاری سنائی نہیں پڑ رہی۔ پوری زندگی پھر اس کا خیال رکھا کہ جب بھی بات ہو آپ کی آواز پر کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ بلکہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں، جب انہوں نے آیت کریمہ سنی تو جا کر کے اپنے گھر میں بند ہو گئے، نمازوں کے لیے آنا بند کر دیا، اور کہنے لگے اب تو ہلاک ہو گئے، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، کہا ثابت نظر نہیں آ رہی، کہاں گئے؟ ایک پڑوسی نے کہا جا کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم جا کر کے معلوم کر لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، گئے معلوم کیا، دیکھا کہ اپنے گھر میں غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آواز فطری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز آپ کی آواز سے زیادہ اونچی ہوتی ہے، فطری طور پر میں اونچی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر ایک کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی باریک، کسی کی موٹی، کسی کی بلند، کسی کی پست، تو ان کی آواز بلند تھی۔ تو کہا میں تو ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے کہہ رہا ہے کہ اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اب میں جہنمی ہو گیا۔ وہ لوٹ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں ثابت تو جنتیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے جا کے خوشخبری دی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں اب اس کے بعد ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ زمین پر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو ثابت کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جنت والوں میں سے ہے۔ اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ارادے کے بغیر نیچرل طور پر کوئی گستاخانہ جملہ نکل جائے، کوئی بے ادبی کی چیز نکل آئے، تو حقیقت میں وہ بے ادبی شمار نہیں کی جائے گی۔ کسی کے والد پر، کسی کی والدہ پر کسی کی آواز بلند ہو جائے مگر نیچرل ہے، بے ادبی کا ارادہ نہیں ہے۔ باپ پر بیٹے کی آواز بلند ہو جائے مگر بے ادبی یا گستاخی کا ارادہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہی یوں ہی آواز بلند ہے، نکل گئی آواز۔ یا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اس کی آواز پست ہو جائے گی۔ اب بیٹا اس سے کچھ پوچھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، ذرا بلند آواز میں، وہ جوان ہے، اس کی آواز بلند ہے۔ اگر اس کی نیت میں گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے تو یہ بلند آواز کا ہو جانا گستاخی تصور نہیں کیا جائے گا۔
جیسے یہاں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر نیچرل طور پر بلند تھی، اس لیے ان کے اس عمل کو گستاخی شمار نہیں کیا گیا۔ تو صحابہ کرام آیات سے بات کرتے تھے، آیات سے بات کرتے تھے۔ کہا گیا اے ایمان والو اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، تو یوں نہیں کہ منافقین پہ فٹ کرتے ہیں، کفار بھی فٹ کرتے، دوسرے اپنے اوپر سب سے پہلے فٹ کرتے تھے کہ میرے بارے میں تو نہیں ہے، اور اگر ممکن ہو جاتا تھا تو فوراً اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، جب خطبے میں، درس میں، تقریر میں، وعظ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہو کسی بھی موضوع پر، تو اسے ہم دوسروں پر فٹ کرنے کے بجائے خود اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاشرے کی کمزوریاں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم کوئی بات خطبے میں درس میں بیان ہوتی ہے تو یا تو اس کو اپنے اوپر فٹ کرتا ہے تو غلط فہمی کے ساتھ، یا اسے کسی دوسرے پر فٹ کرتا ہے۔ اچھا یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی، ایسا ہے وہ آدمی، مان لیجیے سود کا تذکرہ آئے تو سود کے لین دین والا کوئی آدمی جس کا پکچر فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اچھا یہ اس کی بات چل رہی ہے۔ اخلاق کی بات آئے تو کوئی نہ کوئی آدمی ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے۔ جھوٹ کی بات آئے، لڑائی جھگڑے کی بات آئے تو ایک پکچر بنا دیتے ہیں ہم دوسرے کے لیے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، سب سے پہلے اس پکچر کو اپنے لیے بنا کر کے دیکھنا چاہیے، کہیں یہ تصویر ہماری تو نہیں دکھائی جا رہی ہے، کہیں یہ آئینہ ہمارے سامنے تو نہیں رکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، اگر وہ بات بالکل ہمارے ہی اوپر فٹ ہو رہی ہے تو فوراً ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھ کو نشانہ بنایا گیا ہے، مجھے ٹارگٹ بنایا گیا ہے، کیا یہی حقیقت ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تب بھی ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں واعظ نے، خطیب نے آئینہ رکھا ہے تو ہم اس آئینے میں اپنے چہرے کو درست کر لیں۔ اگر آئینہ ہمارے سامنے ہے تو ہم آئینے کو دوش نہیں دیتے ہیں، آئینے کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ اگر آئینہ ہمارے چہرے کا دھبا دکھا رہا ہے تو ہم آئینے کو نہیں پھوڑ دیتے ہیں، اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل مندی اس میں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی قسم کی کوئی بات آئے، سب سے پہلے اس کو اپنی اوپر فٹ کر کے دیکھیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو گویا وہ بات ہماری ہی اصلاح کے لیے، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلند آواز سے نہ پکارو جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ بعض دیہاتی لوگ دوپہر کے وقت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہ عام آدمیوں کی طرح سے آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یا محمد کہہ کے آپ کو پکار رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے رسول کو کوئی شخص اس طرح سے نام لے کر کے پکارے۔ یوں تو بعض رسولوں پر فوقیت دینے سے منع کیا گیا ہے، کمپیئر نہیں کیا جائے گا۔ سب اللہ کے رسول ہیں، سب کے اپنے درجات ہیں، کمپیئر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی فضیلت جاننے کا ارادہ ہو تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے فضائل کیا ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا رہا ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً سارے ہی نبیوں کو جن کا ذکر آیا ہے، جن کو پکارا گیا ہے، سب کو نام لے کر کے پکارا گیا ہے۔ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، جتنے بھی نام آئے ہوئے ہیں عموماً کیا ہے، نام لے کے پکارا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور مختلف خطاب کے ذریعہ، لقب کے ذریعے آپ کو پکارا ہے۔ نام لے کر کے قرآن میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے پکارا۔ اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہمیت ہے، اور اس کا اپنا نام نہ لینا تو اپنی جگہ، اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو لوگ یوں ہی عام لوگوں کی طرح نام لے کر کے پکاریں۔ جب کچھ دیہاتیوں نے آ کر کے اس طریقے سے آواز لگانے شروع کی تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقاعدہ حکم نازل کر دیا کہ اس طریقے سے میرے رسول کو نہ پکارا جائے۔
اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے ہی اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنا، عام آدمیوں جیسے آپ کا نام لینا، عام آدمیوں کی طرح سے آپ کو پکارنا، یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور آپ کی شان میں گستاخی اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اس سے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی شان سب سے بلند ہے اور آپ کو عام لوگوں کی طرح سے نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ اسی سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہوتی ہے جو یا محمد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محبت اور عشق ہے، یہ عشقیہ نعرے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ گستاخی کے نعرے ہیں، اور اس سے خطرہ ہے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے تو آپ کو نبی کہہ کر کے، رسول کہہ کر کے، پیغمبر کہہ کر کے، آپ کے خطاب، آپ کے لقب، آپ کی تعظیم کے ساتھ کوئی بات کی جائے۔ سیدھا سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے الفاظ نہ بولے جائیں جب تک کہ آپ کا نام لینا ضروری نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اعمال کی نحوست یہ ہے کہ اس سے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض اعمال اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے زندگی کے سارے اعمال، نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی ہے، اور آپ کی گستاخی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کا نام عام لوگوں کی طرح سے لیا جائے۔ آپ کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ بولا جائے وہ تو بڑی بات ہو گئی، اگر کوئی آپ کا نام عام آدمیوں کی طرح سے لے رہا ہے تو یہ بھی گستاخی ہے، اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، چاہے انسان کو اس کا پتہ لگے یا نہ لگے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اب اللہ رب العالمین عام صحابہ کرام کی تعریف فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہی لوگوں کا اللہ رب العالمین نے دل آزما لیا ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کے لیے یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے ادب کے ساتھ پست آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے واقعہ ذکر کیا، کچھ عربی بدوی لوگ، دیہاتی لوگ آئے تھے اور یہی نام لے کر کے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بے عقل لوگ ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہوتی، تمیز ہوتی، آپ کا مقام سمجھتے تو اس طریقے سے آپ کو نہ پکارتے۔ اس میں جمع ورائل حجرات، حجرات کو جو لفظ آیا ہوا ہے اسی سے اس سورت کا نام حجرات بنا ہے۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے۔ یہاں حجرہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبریں ہیں جو کہ تعداد میں 9 تھے، 9 بیویاں آپ کی تھیں، اور اس اعتبار سے 9 کمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے تھے آپ کی بیویوں کے۔ اور بعض تابعین بیان کرتے ہیں کہ ان کمروں کے سامنے تقریباً 10 ہاتھ کے آس پاس کا صحن تھا، اور اس کے بعد 10 ہاتھ کا مطلب تقریباً 15 فٹ کے قریب، اور اس کے بعد تقریباً اتنا ہی بڑا کمرہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے دروازے کی جگہ پر ٹاٹ یا کوئی پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب مسجد نبوی میں وسعت پیدا کرنا ہوا، اس کے دائرے کو بڑھانا ہوا، تو ان کمروں کو توڑ دیا گیا، اور جن دنوں توڑا گیا صحابہ کرام اس توڑنے پر رو رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے باقی رہیں، تاکہ آپ کے قبر کی اور آپ کے گھر کی زیارت کرنے والے جو دنیا کے لوگ آئیں تو ان کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے لوگوں کے سردار ہونے کے باوجود اور دولت کا ڈھیر ہو جانے کے باوجود بھی کس قسم کی سادگی کی زندگی گزاری ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے دنیا کتنی سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ اصل میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج انسان دنیا کی طرف جھکاؤ اور حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا، اور انصاف و بے انصافی اور وراثت کے معاملے میں خرابی، اور دنیا کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ ہم گھر، مکان اور دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ کشادہ کر چکے ہیں۔ اب اس میں ہمارا دل بسنے لگا ہے۔ اگر ہمارے گھر، مکان یا دنیا کی آسائشیں کم ہوتی تو وہاں ہمارا دل لگتا نہیں، بستا نہیں، بلکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرتے۔ تو اس لیے جس قدر ہو سکے
آخرت کے سامان کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کے سامان کو کم سے کم رکھنا چاہیے، اتنا نہ کر لیا جائے کہ اس میں دل بس جائے اور دل اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابتغی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، مال، دولت، عزت، پاور، جو کچھ دیا ہے، اس کے ذریعہ آپ آخرت کو کمانے کی کوشش کیجیے، اس کے ذریعہ آخرت کی دولت خریدیے۔ جیسے روپیہ کما کر کے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ سے، ایسے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کو ڈھونڈیے، اس کو تلاشیے، اس کو خریدنے کی کوشش کیجیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر، مکان، لباس وغیرہ کا انتظام نہ کریں، دنیا میں بھی آپ اپنا حصہ نہ بھول جائیے، آپ زندگی گزاریے، سادگی کی زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، اس اعتبار سے اپنا لباس، اپنا کھانا مکان رکھیے، لیکن یہ ساری دولت کو دنیا ہی میں صرف مت کر جائیے، اس لیے کہ جو کچھ آپ دنیا میں لگا رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جو کھا کر ہضم کر لے اور جو پہن کر پرانا کر دے، جو لباس پہن کر پرانا کر دے اور جو اپنی آخرت کے لیے بھیج دے، بس وہی اس کا مال ہے۔ انسان کا مال کیا ہے؟ جو اس نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا وہ اس کا ہے، جو کھا لیا اس نے وہ اس کا ہے، اور جو لباس پہن کر اس نے پرانا کر دیا وہ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ بیلنس آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، کب آپ کیا آنکھ بند ہو جائے معلوم نہیں ہے، وہ آپ کے وارثین کی ہے۔ آپ کے پاس جائیداد ہے، مکان ہے، زیورات ہیں، گاڑی گھوڑے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں۔ اپنی زندگی میں اس کو آپ جتنا استعمال کر لیے اتنا تو آپ کا ہے۔ مکان آپ کتنا استعمال کر لیں گے، ختم تو نہیں کریں گے استعمال کر کے، جتنا چھوڑ کے آپ چلے گئے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو وارث کا ہو گیا۔ آپ کے مرنے کے بعد فوراً ہی، بلکہ مرنے سے پہلے ہی آپ کے اختیارات ختم ہو گئے۔ موت سے پہلے کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم اپنی جائیداد میں سے اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو تھوڑا زیادہ دے دیں، کیا گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش، وہ ہے ہی نہیں، اس میں اختیارات ہی نہیں۔ دولت آپ کی کمائی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں کہ ایک بیٹے کو جس نے ہماری زیادہ خدمت کی تھی اس کو ذرا وصیت کر دیں یا ذرا زیادہ مال دے دیں، گنجائش نہیں، آپ کا مال نہیں ہے۔ اگر کسی اجنبی کو وراثت آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 مال، یعنی کہ 9 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہیں تو آپ 3 لاکھ کی وصیت تو کر سکتے ہیں، 6 لاکھ میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی کمائی ہوئی دولت ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کسی کو وصیت کرنا چاہیں خیر کے کام کے لیے، آپ کسی مسجد کو دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، کہیں بھی نیکی کے کامیاب دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وفات کے وقت صرف 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ کس قدر اختیارات محدود کر دیے گئے۔ تو جو کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو ہمارا ہے نہیں، وہ تو وارث کا ہے، ہمارا وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے، جو ہم نے کھا لیا ہے، جو ہم نے پہن لیا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سادہ زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور انسان جتنی سادگی کی طرف لوٹ سکے اتنے ہی زیادہ اس کی زندگی میں سکون اور عافیت ہے، اور اتنے ہی زیادہ وہ آخرت کی طرف توجہ دے سکے گا۔ آپ خوب دیکھتے ہوں گے کہ ایک وہ آدمی جس کے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، اگر وہ دیندار ہے تو جس وقت اس کے پاس کاروبار نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ نماز روزے کر لیتا ہے، جیسے کاروبار آگے بڑھنے لگتا ہے مصروفیت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے دنیا کو جتنی زیادہ پھیلائیں گے آخرت اتنی زیادہ سمٹتی چلی جائے گی۔ ہاں، اگر صحابہ کا نظریہ بنا لیا جائے کہ وہ دولت کماتے بھی تھے مگر دولت کمانے کا طریقہ انہوں نے ایسا اختیار کر رکھا تھا کہ وہ آزاد اور فری بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا شیئر کا، مضاربت کا، یعنی جس آدمی کو تجارت کرنے کی صلاحیت ہے اس کو پیسہ دے دیا گیا، رقم دے دی گئی، آپ تجارت کیجئے، جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا آپ کا آدھا ہمارا۔ اب آمدنی بھی ہو رہی ہے اور فری بھی ہے، اس لیے جنگوں میں جانا ہے، کہیں اور سفر پہ جانا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کی خدمت کرنی، وہ فری ہوا کرتے تھے۔
تو اس طرح کا اس کی ذہنیت بنائی جائے، اپنی دولت کو بیلنس کرنے کے بجائے، بچا کر کے رکھنے اور سیو کرنے کے بجائے اس کو آپ مارکیٹ میں اتاریے، تو کم مصروفیت کے باوجود آپ کی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بنا رہے گا، بشرطے کہ ایماندار پارٹنر آپ کو مل جائے، جس کی بہت سخت کمی ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرات کوروں کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، یہ بے عقلوں کا کام ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ ادب اور برتاؤ ہے تو جو آپ کے وارث ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ بزرگ آدمی کا احترام کرنا اور علماء کا احترام کرنا اللہ کے احترام کرنے کا ایک حصہ ہے، یعنی جو بزرگوں کا احترام کرتا ہے، جو علماء کا احترام کرتا ہے، وہی اللہ کا احترام کرتا ہے۔ جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو اپنے علماء کا احترام نہ کرے، وہ اللہ کا احترام کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہ آئے۔ تو یہ سب بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے اخلاق کا، کردار کا حصہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر نکل آتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ آواز دے کر کے آپ کو پکارنے کے بجائے ذرا ٹھہرے رہتے۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی آرام کر رہا ہے، اگرچہ آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے، ذرا اس کے نکلنے کا انتظار کریں۔ ضروری نہیں کہ اپنی ضرورت کی پیش نظر فوراً اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کو فون کرنا شروع کر دیں۔ ذرا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں، جس کو ہم بلا رہے ہیں، جس سے ہم کو ضرورت ہے، کہیں یہ اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ اگر اس کے آرام کا وقت ہے تو اس کے آرام کا بھی ذرا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگرچہ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، آپ کو یوں ہی پکارنا شروع کر دیا تھا، بے عقلی والی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی خطا معاف کروا دی۔ کیوں معاف کر دی؟ اس لیے کہ اصلاً یہ گستاخی کرنے کی نیت نہیں رکھتے تھے، دیہاتی آدمی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں پکارنا چاہیے تھا، کیسا سلوک و برتاؤ کرنا چاہیے تھا، ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تھی، اس لیے ان بیچاروں نے اپنے انداز میں پکارنا شروع کیا تھا۔ ان کے دل میں محبت کی کمی نہیں تھی، ان کی نیتوں میں کوئی فتور اور خرابی نہیں تھی، چونکہ ان کو آداب اور سلوک و طریقے معلوم نہیں تھے، اس لیے وہ عام انداز میں پکار رہے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوا کہ اگر ایک عام آدمی انجانے میں کوئی گستاخی کا جملہ بول دے عام، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ اس سے سلوک میں، برتاؤ میں بڑا فرق پڑے گا۔ ایک آدمی جو ہم کو غلط عقیدے پر سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہم سے محبت تو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ ہم کو غلط عقیدے پر سمجھ رہا ہے، تو ہمیں اس پر رحم کھانا چاہیے، نہ کہ ہم کو اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ رحم کیوں کھانا چاہیے؟ وہ بیچارہ غلطی سے ہم کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ صحیح کا دوست ہے، غلط کا دشمن ہے۔ چونکہ مجھ کو غلطی پر سمجھ رہا ہے اس لیے ہم کو گالی دے رہا ہے، ہم کو برا سمجھ رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے۔ ایک آدمی غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ کر رہا ہے تو رحم کھانے کے لائق ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ گھر کے باہر سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کیا، ان کو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ اب وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کہا کہ میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تھا اور سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے ان کو سلام کیا، جواب انہوں نے نہیں دیا، شاید کسی بات پہ ناراض ہو گئے، جیسے کہ ہمیں بہت جلدی غلط فہمی ہو جاتی ہے نا۔ غلط فہمی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چلیے دیکھتے ہیں، گئے، ملاقات کی اور کہا ایسی بات ہے، عمر نے آپ کے بارے میں شکایت کی ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر یہاں سے گزرے بھی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات سوچ کر کے میں اتنی غم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یہ بھی ہوش نہیں کہ عمر کا یہاں سے گزر بھی ہوا۔ اب دیکھیں یہ بات سامنے آئی، غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ سلوک کر رہا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے اس کے کان بھر دیے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ہر غلط برتاؤ کرنے والا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی نیتیں غلط نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کی نیت غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بعد ہی کوئی برتاؤ، کوئی جواب اس کو دینا چاہیے۔ جیسے یہاں اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہیں ہے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی نہیں ہے، وہ دیہاتی آدمی، ان کو آداب معلوم نہیں ہے، اس لیے عام انداز ان کو پکار دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، ان کی غلطی بیان کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور اس کے جسٹ بعد کہتے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ نے ان کی خطاؤں گویا معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہے سماج کو بہتر بنانے کا، جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے کل بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔